نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہم لوگ اپنی ضروریات کے سلسلے میں دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ایک تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے بقدر ہو، اور دوسرے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اچھی اور عمدہ. ان دونوں چیزوں کا لحاظ ہم لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا کھانے کا مسئلہ ہے تو کھانا کھانے میں ایک تو یہ کہ کھانا جتنی بھوک ہے اس کے بقدر ملے، اور دوسرے یہ کہ اچھا ہو، تازہ عمدہ کھانا ہو. اب مان لیجئے کھانا تو عمدہ اور تازہ ملا، اچھا لذیذ کھانا ہے، لیکن 2 روٹی کی بھوک ہے، آدھی روٹی ملی. تو اب ظاہر ہے کہ لذیذ تو ہے وہ، لیکن ضرورت کے بقدر نہیں ہے، اب بھوک باقی رہ جائے گی ہماری. یا کھانا تو ہے، جتنی بھوک ہے اس کے بقدر کھانا مل گیا، لیکن وہ باسی ہے، کھانا ٹھنڈا ہے، کھانا تو بھی آدمی کی طبیعت آسودہ نہیں ہو پاتی. آج کل سردیاں چل رہی ہیں، اب چائے پینے کا تقاضا ہوتا ہے سردیوں میں. اب مان لیجئے 1 پیالی چائے کا تقاضا ہو رہا، وہ آدھی ہے. گرم تو خوب ہے چائے، اور اس میں مزاج کے مطابق دودھ وغیرہ سب ہے، لیکن وہ آدھی پیالی چائے، تو ظاہر ہے کہ آسودگی نہیں ہو پائے گی اس میں. یا 1 پیالی چائے مل تو گئی، وہ ٹھنڈی ہے، یا مزانی سے اسٹیشن کی چائے ہے، آسودگی نہیں ہو پاتی. تو یہ دونوں چیزیں انسان کی طبعی اور فطری ہے. اپنی ہر ضرورت کے معاملے میں ضرورت کے بقدر چیز ہو اور اچھی اور عمدہ ہو. اب سردیوں میں ہے، گرم کپڑا پہننے کا تقاضا ہوتا ہے. اب کپڑا تو بہت عمدہ سلا الا ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، اس میں آستینیں پوری نہیں پڑ رہی ہیں، وہ پورے بدن پہ نہیں آ رہا ہمارے. یا یہ کہ ضرورت کے بقدر ہے وہ، لیکن کھردھرا ہے، موٹا سا ہے، بڑا بھدا معلوم ہو رہا، تو آدمی کے اندر سے طبیعت بڑی ہوتی ہے اس میں. تو یہ دونوں چیزیں طبعی طور پر انسان کی ہیں. ایک تو ضرورت کے بقدر چیز ہو، اور دوسرے یہ کہ اچھی اور عمدہ ہو. عربی زبان میں اس کو آسان اس کی تعبیر یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر ہونا یہ کمیت کہلاتا ہے، اور عمدہ اور اچھی ہونا یہ کیفیت کہلاتا ہے. تو کمیت اور کیفیت دونوں اپنی تمام ضروریات میں ہے. اسی طریقے سے دین میں جو اعمال ہیں اس میں بھی کمیت اور کیفیت دونوں مطلوب ہے. کیفیت کیا ہے؟ اس عمل کے کرنے کے لیے جو شکل و صورت ہونا چاہیے، جو چیزیں ضروری ہے وہ موجود ہو، یہ تو کمیت ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ اخلاص ہو، خشوع خضوع ہو، للہیت ہو، یہ کیفیت ہے. جیسے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو نماز کی کمیت کیا ہے؟ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پورے ارکان، فرائض، واجبات سب پورے، اس کی رکعت وغیرہ سب ہوں، یہ کمیت ہو جائے گا. اور اخلاص بھی ہو، اللہ کے لیے ہو، یہ کیفیت ہے. جس طرح اپنے دنیاوی کاموں میں ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں، دینی کاموں میں بھی اس کا لحاظ رہنا کہ اس عمل کی کمیت بھی ہو، کیفیت بھی. اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑے اختلاف سے بچا کر آسان اور سہولت والی شکل پیدا کر دی. جسے اب اپنی روزمرہ کی ضروریات میں تو ہر آدمی اپنے مزاج سے چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. ظاہر ہے ایک طبیعت الگ الگ، کسی کو کوئی چیز پسند، کسی کو کوئی چیز پسند.
یہی کپڑے کے بارے میں، کسی کا مزاج رنگین کپڑے کا ہے، کسی کا سفید کپڑے پہننے کا ہے. کوئی رنگین پہنتا پھر رنگ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کا پابند نہیں کیا، بس فلاں رنگ نہ پہننا، بچے تمہیں جو پسند ہے پہنتے رہنا. دین میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کمیت اور کیفیت کا معاملہ ہماری مرضی پہ ڈال دیتے تو اچھا خاصا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا. کوئی عصر کی نماز کی مان لیں کمیت ہمارے اوپر چھوڑ دی جاتی کہ جس آدمی کو کوئی کام نہیں ہے، اطمینان و سکون ہے، وہ 6 رکعت 8 رکعت پڑھتا بھی پڑھے ڈالو اس کو. اور جس کے پاس کام و مشغولیت ہوتی وہ سوچتا ہے ایک ہی پڑھ لو تو کافی ہے، چلو ختم کرو قصہ. تو یہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں رہنمائی اور بندوں کی رعایت فرما دیا کہ انتشار نہ ہونے پائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معیار و نمونہ بنا دیا، کمیت کا بھی کیفیت کا بھی. اسی کو قرآن پاک میں فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. فاتبعونی، اتباع میں دونوں چیزیں ہیں، کمیت بھی ہے کیفیت بھی ہے. ہمارا ہر وہ عمل جس میں جتنی زیادہ اتباع ہوگی اللہ پاک کے یہاں وہ اتنا ہی زیادہ عمل قبول ہو جائے گا، اور جتنا ہم اتباع سے دور ہوتے چلے جائیں گے وہ عمل پھر اتباع میں نہیں آئے گا، وہ ختم ہو جائے گی چیز. اسی لیے ایک بات یہاں اور بھی ہے سمجھنے کی، رعایا کا کام ہے اتباع کرنا، اس کا کام ابتداء نہیں ہے، یعنی قانون بنانا نہیں ہے. تو جیسے ملک میں رعایا کا کام ہے دستور میں کی اتباع کرے گی وہ، ایسے ہی امتی کا کام یہ ہے کہ بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. آپ نے جو عمل جیسا کیا اس کی جو کمیت ہے جو کیفیت ہے پورا اس کی رعایت کر کے جتنا زیادہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جتنا اتباع سے دور ہو جائیں گے 2 جرم ہوں گے. ایک تو مبتدع بن جائیں گے، وہ سب سے بڑا جرم ہے وہ تو، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے گا. یہ چیزیں، یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا. اسی لیے بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جو جایا جاتا ہے وہ اسی لیے جاتے ہیں تاکہ ان دونوں چیزوں کا مزاج بنے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز ہماری علم میں آ گئی، ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن یہ کہ نہ عمل ہو پا رہا نہ توجہ ہو پا رہی اس کے اوپر، تو اب جا کر کے اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ کسی کام کو بھی کرنے سے پہلے اور یہ مزاج رہے، ذہن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی کمیت کیسی کیا ہے اس کو عمل کرنا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے اس کی بھی فکر کرنا ہے. پہلے زمانے میں دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، بزرگوں کی خدمت میں رہتے تھے، پھر اس کو حاصل بھی کرتے تھے کہ فکر پیدا ہو جائے ہر عمل کے سلسلے میں. بزرگوں نے اتنی فکر کی ہے کہ طبعی اعمال میں بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل ہی پر کوشش کی ہے کہ اس کو کیا جائے. طبعی جو اعمال ہمارے ہیں، سونا ہے، کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے. بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی. فرمایا کہ جیسے تہجد پڑھنے پر ہم کو ثواب اور اجر اور اللہ تعالیٰ کی یہاں محبوبیت و قرب کی امید ہے، فرمایا اسی طرح سونا جو ایک طبعی عمل ہے اس پر بھی مجھے ثواب کی امید ہے. ظاہر ہے کہ سونا تو طبعی عمل تھا، لیکن اس طبعی عمل میں بھی سوتے تھے اس طریقے پر جیسے اللہ کے پیغمبر سوئے ہیں. اور سونا بھی اس لیے نہیں کہ طبیعت چاہ رہی ہے، بدن تھک گیا ہے یا ایک ہمارا معمول ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ سرکاری مشین ہے یہ، اس کو تھوڑا سا دم دے لیں، اور دم اس لیے دے رہے ہیں کہ تازگی پیدا ہو جائے تو پھر اس سے کام لیں گے. تو ظاہر ہے کہ دونوں میں تو فرق ہو گیا کر کے. تو اس لیے یہ فکر اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے، ہر عمل میں کمیت اور کیفیت ہمارے پیش نظر ہو. جیسے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں کمیت اور کیفیت دونوں.
فوراً دیکھتے ضرورت کے حساب سے ہے کہ نہیں ہمارے. پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ اعلیٰ قسم عمدہ قسم کا ہے کہ نہیں. تو اسی طرح اپنی عبادتوں میں روز مرہ کی یہ فکر پیدا ہو جائے ہماری کہ کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو اس میں. ابھی اس دن سنایا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ حضرت وضو فرما رہے تھے تو وضو کے آداب میں سے ہے انگلیوں کا خلال کرنا. کھانا بھی لکھا مستحبات میں سے کرنا چاہیے اس کو. اتفاق سے جب وضو فرمایا تو خلال کرنا ذہن سے اتر گیا. وضو کر لیا انہوں نے, فوراً غیبی آواز آئی. آواز آئی کس منہ سے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. وہ تو خلال کرتے تھے, تم نے خلال نہیں کیا انگلیوں کا. بس جیسے ہی آواز آئی فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے. ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی آپ پر. جب یہ کیفیت ختم ہوئی ہے پھر آپ نے گویا ارادہ کیا, وعدہ کیا کہ آئندہ جو ہے بغیر اس کے وضو نہیں کریں گے. یہ چیزیں جو ہے ایک دم نہیں آتی, تھوڑی سی جو آدمی میں فکر پیدا ہو, اور فکر اپنے آپ نہیں آتی, اہل فکر کے پاس بیٹھے گا تب فکر پیدا ہو جائے گی. جب آدمی کوئی بھی عمل کرے گا تو اس میں اگر یہ بات مستحضر ہو جائے کہ اس عمل کی کمیت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا آپ کی تھی, کیسے آپ نے کیا. بعض حضرات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ موسمی پھل خربوزہ وغیرہ بعض بزرگوں نے زندگی بھر استعمال ہی نہیں فرمایا. ان کی نظر سے وہ روایت نہیں گزری کہ خربوزہ آپ نے استعمال فرمایا. تو بس وہ اس فکر میں رہے کہ اللہ کے پیغمبر نے استعمال کیا کہ نہیں کیا. تو چونکہ معلوم نہیں تھا لہذا انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے بھائی. ہم لوگ اپنے موٹی موٹی جو دین کی باتیں ہیں ان میں ہی اس کی رعایت کر لیں. اگر رعایت ہوگی تو دھیرے دھیرے اللہ پاک پھر اس مقام پر پہنچا دے گا کہ ان چیزوں میں بھی اس کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو بات گزارش کی ہے کمیت اور کیفیت والی, کہ جس طرح اپنی روزمرہ کی چیزوں میں ہم اس کا خیال و لحاظ رکھتے ہیں, ایسی دینی امور میں اللہ پاک کی کیفیت نصیب فرما دے. ہر عمل میں بس یہ ہو کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کیا, اور پھر اسی کے ساتھ میں اپنی کیفیت بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے, جس کو نیت سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں کہ وہ کام کیوں کر رہے ہیں ہمیں, بس یہ ہو جائے. حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اور وہ عمر جب فرمائی تھی, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی کام میں نے کیا ہو اور اس میں بغیر استحضار اور بغیر نیت کے ہم نے اس کام کو کر لیا. ظاہر کی بہت بڑی بات یہ تو ہے. ہم تو بعض اوقات اپنی عبادات میں بھی نیت کا استحضار نہیں کر پاتے ہیں, یوں ہی کر لیا ہم نے ایک معمول کے اعتبار سے. تو معمولاً نہیں کرنا ہے بلکہ استحضار کے ساتھ میں کہ عمل کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. میں نے ابھی کیا تھا, کھانا ہے مثال کے طور پر, ایک تو کھانا اس لیے ہے کہ بھوک لگ رہی, اشتہا ہو رہا, جی چاہ رہا کھانا کھا لیں, اور ایک یہ کہ کھانا تقوی علی الطاعت کی نیت سے کیا جائے کہ اس لیے کھانا کھا رہے ہیں کہ بھئی اس کھانے سے جو طاقت پیدا ہوگی ہم اس میں عبادت کریں گے, طاعت کریں گے. ظاہر ہے کہ اب یہ کھانا عبادت بن جائے گا, اور اس نیت کرنے میں کچھ آتا جاتا بھی نہیں, کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا, نہ کسی کو پتہ چلتا, لیکن صرف فکر کی بات ہے, تھوڑی سی آدمی فکر کر لے ہو جائے گا اس کے اندر. تو اس وقت گزارش یہ کی تھی کہ ہوئی کہ ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے جیسے ہم ان دونوں چیزوں کو رعایت کرتے ہیں, دینی اعمال میں بھی اللہ پاک یہ فکر ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اس کے لیے تھوڑی سی ہمت, ارادہ, اہل فکر کے پاس آنا جانا, ان کو دیکھے گا تو یہ چیز پیدا ہو جائے گی انسان میں. حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب, ان دونوں حضرات نے ایک مرتبہ حضرت سید صاحب سے کہا تھا کہ حضرت وہ 2 رکعت نماز وضو کے بعد جو پڑھی کے حدیث میں ہے, وضو کر کے 2 رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ اس میں کوئی وسوسہ, کوئی خیال کچھ نہ آئے, بالکل اس کے ساتھ وہ نماز پڑھا دیجیے آپ کو. ایک مرتبہ درخواست کرتی حضرت سے, حضرت نے سنا, خاموش ہو گئے. ایک دن تہجد کے وقت
حضرت نے پھر فرمایا، ان دونوں حضرات کا نام لیا کہ مولانا اللہ کے واسطے اٹھ جائیے۔ یہ جملہ جب فرمایا تو یہ حضرات فرماتے ہیں ایک دم ہماری کیفیت بدل گئی۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے، اللہ کے لیے نماز پڑھ لیجئے۔ تو فرماتے 2 رکعت ایسی پڑھی ہے کہ زندگی میں پھر وہ رکعت نصیب نہیں اس طریقے سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اصل میں چونکہ عام طور پر توجہ نہیں ہو پاتی ہے، اس پر توجہ کرنا کہ ہماری نمازوں میں، عبادتوں میں جان پیدا ہو جائے، کیفیت آ جائے، اخلاص، للہیت، خشوع خضوع پیدا ہو جائے۔ اس کو میں نے کیفیت سے تعبیر کیا عربی الفاظ میں۔ ان چیزوں کی فکر کرنا تو معمولی عمل بھی ہوگا، وہ ثمرات اور نتائج کے اعتبار سے ہمارے بڑے بڑے اعمال سے زیادہ بھاری پڑ جائے گا۔ بس اس وقت 2 چیزیں عرض کر دی، کمیت اور کیفیت۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔